الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر آج رمضان المبارک کے استقبال، اس کے اہتمام اور اس کے اکرام سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں کوئی بھی کام بسا اوقات اپنی روٹین اور معمول کے مطابق ہوتا ہے، اور بسا اوقات روٹین سے زیادہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی توجہ اس کام کی طرف کسی خاص وقت خاص ماحول میں زیادہ ہوتی ہے، اسے اس چیز کا سیزن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے آبا کو ہند میں ایک خاص فصل گندم جو ہے وہ پک رہی ہے، تو بعض جگہ پر کٹنا شروع ہو گئی اور بعض جگہ پر چند دنوں میں کٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ گندم کا سیزن ہے۔ گندم مارکیٹ میں عام دنوں کے اندر بھی دستیاب ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے اور حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ لیکن جو گندم کی کٹائی اور گہائی اور مارکیٹ میں نئے طور پہ آنے کے دن ہوتے ہیں، اس میں گندم باقی دنوں کی بنسبت مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے، اور گندم کی خرید و فروخت باقی دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اور گندم کا سیزن ہے، گندم کی خرید و فروخت کا سیزن ہے، گندم کی طرف لوگوں کے رجحان کا سیزن ہے۔ تو کاشتکار لوگ، گندم کے تاجر لوگ ان دنوں کے اندر بھاگ دوڑ زیادہ سے زیادہ گندم کے حاصل کرنے اور فروخت کرنے میں کرتے ہیں۔
تو یہ گندم کا سیزن ہے. اسی طرح اور مختلف چیزوں کے مختلف سیزن ہوتے ہیں. جس چیز کا بھی سیزن ہو تو سیزن کے دوران لوگوں کی توجہ زیادہ اسی کی طرف ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور اس سے نفع کمانے والے بن جائیں. اللہ رب العزت نے دوسری چیزوں کی طرح نیکیاں کمانے کا بھی ایک سیزن رکھا ہے، اور نیکیاں کمانے کا بھی ایک خاص وقت اللہ رب العزت نے ایک خاص مہینہ رکھا ہے. اس مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. نیکیاں باقی دنوں میں بھی ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. نیکیاں باقی دنوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو پورا سال بسا اوقات مسجد میں نہیں آتے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو آنے کی توفیق ہو جاتی ہے. وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، وہ بھی تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ بھی ذکر اذکار کرنے والے بن جاتے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، اور نیکیاں کمانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا سیزن ہے. اس لیے چونکہ یہ نیکیاں کمانے کا ایک بہترین موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کروانی بڑی ضروری ہے. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے رہتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ آتا ہے تو بابرکت مہینے کے آنے کے باوجود ان لوگوں کی توجہ اس مہینے کی طرف نہیں ہوتی اور نیکیوں کی طرف بھی نہیں ہوتی. جس طرح ان کی زندگی باقی 11 مہینوں میں کے روٹین کے مطابق گناہوں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے، تو اس مہینے میں بھی ان کی زندگی اسی طرح روٹین کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ان کو نفع نہیں دیتا، ان سے کوئی نفع نہیں ہوتا اور وہ اس سے نفع حاصل نہیں کرتے. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف مرکوز کرائی جائے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم اور کرم فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اور ان کو دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اس بابرکت مہینے کا جس طرح کے اس کی شان استقبال ہونا چاہیے اس طرح کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے 3 چیزیں قابل غور ہیں. پہلی ہے استقبال رمضان، دوسری ہے اہتمام رمضان، اور تیسرا ہے اکرام رمضان. استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرے. رمضان المبارک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے بابرکت مہمان ہے جو ہمارے پاس سال کے بعد آتا ہے. جو مہمان کبھی کبھار آئے تو اس کے آنے پر خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے آنے پر اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے. دیکھا نہیں، عام طور پر ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں عرف عام میں ایسا ہوتا ہے، معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مہمان ہمارے پاس کچھ دنوں کے بعد آتے رہتے ہیں ان کے آنے کی خوشی تو ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ خوشی نہیں ہوتی. اس لیے ان کا اعزاز اور اکرام اور استقبال بھی بہت زیادہ اہتمام سے نہیں ہوتا. جو مہمان 15-20 دن مہینے کے بعد آتے رہتے ہیں عام طور پر ان کو سرسری اکرام کے بعد ہم فارغ کر دیتے ہیں. مہمان آیا، اس کو بٹھایا، حال احوال پوچھا، چائے پلائی یا بوتل پلائی تو اس کو فارغ کر دیا. لیکن جو مہمان کبھی کبھار آتا ہے اس مہمان کے آنے سے پہلے ہی گھر کے اندر اس کی شان استقبال کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مہمان ہے، کبھی کبھار آتا ہے، ہمارا بڑی دیر سے انتظار تھا اس کے آنے کا، تو لہذا اس کی شان اس کا استقبال کرے.
تو رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے رمضان المبارک کا اہتمام اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح ایک خاص مہمان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائیاں ہوتی ہیں، اور گھر کی صفائیاں ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کو بسا اوقات آراستہ کی جاتا ہے، اور پھر اچھے اچھے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مہمان کبھی کبھار آتا ہے، لہذا اس کے لیے اس کی شہر شان کھانے پکایا جائے۔ تو وہ کھانے بسا اوقات جو کئی کئی مہینے تک گھر میں نہیں پکتے تو خاص مہمان کے آنے پر پکتے ہیں، تو اس کی شہر شان استقبال کی جاتا ہے اور اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کے آنے کے بعد کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ نہیں جاتا گھر کے سارے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے اور کام کاج کو چھوڑ دی جاتا ہے، جو کام عام معمول کے مطابق ہوتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر ساری کی ساری توجہ اس مہمان کی طرف ہوتی ہے۔ رمضان مبارک بھی ایک ایسا مہمان ہے، ایسا عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان ہے کہ جو کبھی کبھار قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ 2 مہینے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فبلغنا رمضان۔ اے اللہ، یہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، اور یا اللہ اتنی زندگی عطا فرمائیے، اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو یہ ایسا عظیم الشان مہمان ہے کہ رحمت للعالمین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہمان کے آنے سے پہلے ہی اس مہمان کا اور اس مہینے کا 2 ماہ پہلے ہی جو ہے وہ استقبال کے لیے تیار ہوا کرتے تھے اور دعائیں فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب فرما۔ تو 2 ماہ پہلے آپ کا دعائیں فرمانا کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ دکھا دے، یہ رمضان مبارک کی عظمت پر بھی دلیل ہے، اس کے استقبال کی بہترین دلیل بھی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا استقبال ہے، بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں پہنچا، اتنی مہلت عطا فرما۔ تو یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ پاک نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے کہ رمضان مبارک کی رحمتوں کو مرتبہ پھر دیکھیں گے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، محلے والوں میں بہت سے ایسے حضرات ہوں گے جو کہ پچھلے رمضان میں ہمارے پاس موجود تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ان کا گمان بھی یہی تھا کہ ہم نے بڑی زندگی پانی ہے، ہماری زندگی بڑی لمبی ہے اور رمضان مبارک بڑے ہماری زندگی میں آئیں گے، لیکن پچھلا رمضان ان کے لیے آخری رمضان کا مہینہ ثابت ہوا ہے، اور اس مرتبہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے لیکن وہ اس بابرکت مہینے میں ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اب اگر وہ رمضان مبارک والے خصوصیات نیکیاں حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ان کا دارالعمل والا سلسلہ ختم ہوا ہے، ہاں اصالہ ثواب برحق ہے، وہ تو پچھلوں کی طرف سے پہنچتا ہے، لیکن باہر کے اب خود وہ ایسی نیکیاں کرنے کے حق میں نہیں ہے، یعنی ان کے پاس موقع نہیں ہے جو نیکیاں پہلے وہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم احسان فرمایا اور ہمیں جو ہے یہ بابرکت مہینہ پھر ایک مرتبہ جو ہے ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس لیے اس کی شان اس کا استقبال کرنا ضروری ہے۔ استقبال کیسے کرے رمضان کا؟ جیسا اس کی شان ہے، رمضان ہمارا مہمان ہے، کوئی بھی مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے پہلے اس کی شان اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرا یہ مہمان اس چیز کو پسند کرتا ہے، لہذا اس کا استقبال اسی چیز کے ساتھ، انہی کاموں کے ساتھ جس کو پسند کرتا ہے کیا جاتا ہے۔ مہمان آ رہا ہے، بڑا مہمان ہے، پتہ ہے کہ بھئی یہ اس طرح خوش ہوگا
کہ بھئی ہمارا جو علاقے کا مین سٹاپ ہے جہاں پہ اس نے آنا ہے وہاں سے اس کو لینے کے لیے جائیں۔ اب اہتمام کریں گے، اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے، وہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے، اس کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے، یہ خوش ہو جائے گا اگر ہم باہر روڈ پر اس کو لینے کے لیے جائیں گے تو روڈ پر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ مہمان آ رہا ہے اور بڑا اہم مہمان ہے، ہم اگر گلاب کے پھولوں کے ہار لے کے جائیں اور اس کے گلے میں ڈالیں تو وہ خوش ہوگا اور اس کو پسند کرے گا، اور اس کی ہم سے محبت بڑھے گی تو ہم پھولوں کے ہار بھی ساتھ لے لیں گے اور اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس سے وہ خوش ہوگا۔ اور مہمان اگر یہ چاہتا ہو کہ بھئی میں آؤں تو پھولوں کی پتیاں مجھ پر برسائی جائیں تو ہم یہ بھی اہتمام کریں گے کہ رستے میں لوگوں کو کھڑا کر دیں گے پھولوں کی پتیاں پکڑا کر کہ بھئی جب یہ یہاں سے گزرے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں۔ یہ مہمان کی خواہش کا اظہار ہے۔ مہمان چاہتا کیا ہے؟ مہمان ہمیں پتہ ہے آ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے، مہمان اس کی جو خواہش ہے، یہ فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتا ہے، یہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتا ہے، یہ چھوٹا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے، یہ دیسی مرغا بڑے شوق سے کھاتا ہے، یہ پھرنی بہت شوق سے کھاتا ہے، وہ بریانی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اب پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتا ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ چیزیں پکائی جاتی ہیں تاکہ مہمان آئے تو وہ کام، وہ چیزیں جن کو پسند کرتا ہے وہ کیے جائیں۔ چنانچہ جب مہمان آتا ہے اپنی پسندیدہ ان تمام چیزوں کا اہتمام دیکھتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میری عزت اور قدر کی ہے میرے میزبانوں نے، اور وہ خوش ہوتا ہوا دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی ہمارا مہمان ہے، اور ایسا بڑا مہمان ہے، ایسا عظیم مہمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو عظیم قرار دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم قرار دیا ہے۔ اب سوال ہے، رمضان مہمان ہے، آ رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارا مہمان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ چاہتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی عبادات کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ رب العزت کے چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور رمضان چاہتا ہے کہ بھئی میں آؤں تو مسلمان دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے۔ رمضان چاہتا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ رمضان چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہو۔ رمضان چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ رمضان یہ چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی جائیں۔ رمضان یہ چاہتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات کیے جائیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے۔ تو یہ رمضان کے تقاضے ہیں، اور رمضان یہ چاہتا ہے، مہمان آ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بھئی روزے رکھے جائیں، تراویح پڑھی جائے اور تسبیحات کی جائیں، ذکر اذکار کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صدقات ادا کیے جائیں۔ اب مہمان جو چاہتا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے اور کرنے کا پہلے عزم کر لیں گے تو یہ استقبال رمضان کا حق ادا ہو جائے گا۔ رمضان کا استقبال یوں ہی ہے کہ ہم رمضان میں آنے سے پہلے ہی ہم کہیں بھئی روزے آ رہے ہیں، میں روزہ رکھوں گا، اور رمضان آ رہا ہے میں تراویح پڑھوں گا، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ تسبیحات کروں گا، رمضان آ رہا ہے صدقات سے کام لوں گا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، رمضان آ رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کروں گا اور توبہ کروں گا، اللہ رب العزت کو منا لوں گا اور اللہ پاک کی ذات سے خصوصی تعلق قائم کر لوں گا۔ تو دیکھو، جس آدمی نے اس بات کا عزم کر لیا تو اس نے استقبال رمضان کا اہتمام کر لیا، رمضان کا استقبال کیا۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ اب صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے کہا کہ روزہ رکھوں گا،
तरावी पढ़ूंगा, अज़कार करूंगा। हाँ, अपने लिए भी, अपने अहले खाना, अपने अजीज़ व अकारब, अपने जानने वाले, अपने महल्लेदार, जहाँ तक अपनी पहुँच है उनको भी इस काम के लिए आमादा करूंगा और तैयार करूंगा, और उनको भी इसका शौक़ दिलाऊंगा। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। ये रमज़ान के आने से पहले रमज़ान मुबारक के महीने का एहसास है। हाँ जी, रिश्तेदारों में जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनको एहतिमाम करवाया जाए, पहले ही समझाया जाए कि भाई रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, देखो इतने साल हो गए मैं देख रहा हूँ तुम रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह के बंदे रोज़ा रखो। उसको रोज़े की अहमियत जो है वो याद दिलाओ, और रमज़ान मुबारक का जो है, जो एहसास है, जो फजीलत है वो उसको बताओ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के जो आगे नताइज है वो उसको बताओ, तो वो रमज़ान रोज़ा रखने वाला बन जाए, तरावी अदा करने वाला बन जाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बन जाए। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। तो खुद भी रमज़ान मुबारक का हक़ अदा करना, और इसमें वो इबादत जो की जाती है करने का अज़म करना, और अपने गिरदोनवा अज़ीज़ व अकारब अहले खाना को भी इसके लिए आमादा करना, ये इस्तक़बाल रमज़ान है। इंसान सोचे कि रमज़ान का महीना आ रहा है, पिछले साल रमज़ान मुबारक के महीने मैंने कुरान करीम की कितनी तिलावत की थी। मसलन अगर 2 कुरान करीम तिलावत किए थे तो इस साल मैं 5 करूँगा, इस रमज़ान में 5 करूँगा। ये रमज़ान का एहसास है। पिछले साल मैं रोज़ाना नमाज़ों से हटकर, फ़र्ज़ नमाज़ें इससे हटकर मसलन 20 रकात नमाज नफल पढ़ता था, तो इस साल मैं 40 पढ़ूँगा रोज़ाना। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। पिछले साल मैं रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की तस्बीह 1 पढ़ता था, इस मरतबा 3 पढ़ूँगा। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। पिछले साल जो है रमज़ान मुबारक के महीने में मैंने दुरूद शरीफ इतनी मिक़दार में पढ़ा था, और इस मरतबा इतनी ज़्यादा मिक़दार में पढ़ूँगा। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। पिछले रमज़ान में फ़लाँ कोताहियाँ मुझसे हो गई थी, फ़लाँ नेक आमाल करने में, और इस साल इन कोताहियों से बाज रहूँगा, और अपने आप को रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक की ज़ात के साथ ख़ुसूसी ताल्लुक़ जोड़ने में और कोताहियों की तलाफ़ी में खर्च करूँगा। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। तो रमज़ान मुबारक ऐसा अजीम मेहमान है कि जिसका इस्तक़बाल इसकी शान शान होना चाहिए। कोई भी मेहमान है उसका एहसास उसकी शान शान होता है, तो रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल इसकी शान शान होना चाहिए। ये इस्तक़बाल रमज़ान है। एहतिमाम रमज़ान। दूसरी चीज़, रमज़ान के आने से पहले हमने अज़म कर लिया कि रोज़ा रखना है, तिलावत करनी है, तरावी पढ़नी है। ये इस्तक़बाल रमज़ान था। अब रमज़ान आ गया, अमलन उसमें लग गया, ये एहतिमाम रमज़ान है। रमज़ान आ गया, रोज़े रखने रूटीन के मुताबिक शुरू कर दिए। रमज़ान आ गया, रूटीन के मुताबिक तरावी पढ़नी शुरू कर दी। रमज़ान आ गया, रूटीन के मुताबिक तिलावत करना शुरू कर दी। रमज़ान आ गया, रूटीन के मुताबिक जो है रमज़ान मुबारक की शान शान जो है तस्बीहात का एहतमाम शुरू कर दिया। ये एहतमाम रमज़ान है। तो इस्तक़बाल रमज़ान भी ज़रूरी है। रमज़ान आने पर एहतमाम रमज़ान भी ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक के महीने के आने से पहले इस्तक़बाल में एक और चीज़ भी शामिल है। रमज़ान अल्लाह रब्बुल का हुक्म है, रमज़ान के रोज़े ये फ़र्ज़ ऐन है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। हमने मशहूर अहादीस सुनी हुई हैं, तो उसमें कलमा तय्यबा, कलमा शहादत, इसके बाद जो है नमाज है, अजी फिर रोज़ा है, हज है, ज़कात है। रोज़ा, रोज़े से मुराद रमज़ान का रोज़ा है। तो ये इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उनमें रमज़ान मुबारक के महीने का रोज़ा रखना ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। कोई भी काम उस वक्त तक सही तरीके से नहीं होता जब तक कि उसको उसके कायदे और आदाब के साथ ना किया जाए। दुनिया में हर काम को करने का कोई ना कोई कायदा कुलिया है और आदाब है, तरीका है, सलीका है। तो रमज़ान मुबारक का महीना
یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یقینی بات ہے۔ جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ، سلیقہ اور آداب ہوں گے۔ ان آداب کو، ان طریقوں کو، ان مسائل کو، ان باتوں کو رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے سیکھ لینا، یہ بھی استقبال رمضان ہے۔ اب ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ جو ہے ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ رمضان کا روزہ رکھیں تو روزے میں مکروہ چیزیں کون کون سی ہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ روزہ اگر رکھا ہے، اگر اس کو توڑ دیا اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ قضا کب واجب ہوتی ہے اور کفارہ کب واجب ہوتا ہے۔ جو موٹے موٹے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اگر روزے کے مسائل نہیں سیکھے تو استقبال کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے مسائل کا علم ہونا کہ بھئی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے رمضان کا روزہ رکھنے کا آداب کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، ان باتوں کو سیکھ لینا، یہ بھی استقبال رمضان کے تحت آتا ہے۔ اور پھر عملاً رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں کا ساتھ خیال رکھنا جن کا روزے کی حالت میں خیال رکھنا ضروری ہے، یہ اہتمام رمضان میں آئے گا۔ اہتمام رمضان میں، رمضان مبارک کے مہینے میں عبادات کا اہتمام، یہ اہتمام رمضان ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، عموماً رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو پہلے 5-7 دن مسجدوں کے اندر رش رہتا ہے اور لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو ہی 11واں 12واں روزہ ہوتا ہے تو پھر وہی لوگ جو پہلے 4-5 دن آئے تھے وہ پھر مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہی پرانے نمازی مسجد کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے اہتمام کے خلاف ہے۔ مسجد تو پورا سال ہی بھری ہوئی ہونی چاہیے، عبادات تو پورا سال کرنی چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں ایسا کام کہ آدمی کچھ نمازیں پڑھے اور کچھ نہ پڑھے، یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑے نہیں، رکھے۔ اب دیکھیں ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ خود ہی اپنے لیے پہلے ہی عذر تلاش لیتے ہیں اور اپنے لیے پہلے ہی جو ہے بہانہ تلاش لیتے ہیں کہ رمضان کا جو روزہ آ رہا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو فلاں مجبوری ہے، فلاں کام ہے، فلاں مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا حکم اور روزے کا حکم یہ سب کے لیے ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے لیے خود ہی پہلے یہ بات طے کر لی کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے خود ہی الگ کر لیا کہ میں اللہ پاک کی رحمت کا مستحق نہیں ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اپنے ممبر شریف پر چڑھنے لگے تو 3 سیڑھیاں تھیں ممبر شریف کی، تینوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ سے پوچھ لیا۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ بات کوئی پوچھنے کی ہوتی تو پوچھ لیا کرتے تھے، تو پوچھ لیا حضور آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور آ کر انہوں نے 3 باتیں کہی، 3 بد دعائیں کی اور اس پر میں نے آمین کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا بد دعا میں کہ تباہ و برباد ہو وہ آدمی کہ جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ والدین کی خدمت کر کے اپنا اللہ رب کی ذات کو اور ان کو راضی نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ تباہ و برباد، نمبر 2، تباہ و برباد ہو وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن پھر بھی اس میں وہ اپنا عبادات کا، توبہ استغفار کا اہتمام کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ فرمایا تباہ و برباد ہو وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے، تذکرہ کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آپ پر درود شریف نہ پڑھے، صلوات و سلام نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔
تو 3 مرتبہ حضرت جبریل نے بد دعا کی اور آپ نے آمین کہا. تو اس میں رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پہ دیکھیں کہ تباہ و برباد ہو وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے لیکن پھر بھی اس میں توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو نہ منا سکے، رب کو راضی نہ کر سکے، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. اللہ رب العزت نے مومن کو ایک سنہری موقع عطا کیا ہے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اور گناہوں سے معافی کا. وہ لوگ جو اس مہینے کو باقی 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں گویا کہ رمضان المبارک کا ان کو کوئی جو ہے ان کے دلوں میں وقت ہی نہیں ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو یہ اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، پاور لوم فیکٹری والے ہوں یا کوئی اور ایسے جن کے متحد دوسرے لوگ کام کرتے ہوں، تو ان کو چاہیے اپنے ماتحتوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی سہولتیں دے دیں تاکہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. ورنہ ان کے لیے رمضان کے مہینے میں مشکلات ہوں گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنے ملازم سے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہیے اور اس پر اجر اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے. تو میں کئی دوستوں سے ایسوں سے میری ملاقات ہوتی ہے جو فیکٹری والے ہیں یا اور اس طرح جن کے متحد سے لوگ کام کرتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں اس مہینے میں ان کی ڈیوٹی کم کر دو، تنخواہ بڑھا دو. اللہ رب العزت نے تھوڑے عبادت پر ثواب بڑھا دیا ہے، اجر بڑھا دیا ہے، تو ہم بھی اگر تھوڑی مزدوری پر تھوڑی محنت پر مزدوری زیادہ بڑھا دیں گے اس سے وہ روزہ رکھنے والے بن جائیں گے اور روزہ نہ چھوڑیں گے. لوگ عذر کرتے ہیں ہمارا فلاں کام، پاور لوم پہ کھڑے ہوتے ہیں جی، ہم منڈی جاتے ہیں جی، ہمارا فلاں کام ہے، اسے روزہ نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں باقی سارے کام ہم کر لیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ مشقت والے ہیں. یہ ہم سے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو اہم سمجھا ہی نہیں ہے. جس چیز کو انسان اہم سمجھتا ہے اس کے لیے انسان وقت بھی نکال لیتا ہے اور جس چیز کو اہم نہیں سمجھتا اس کے لیے وقت بھی نہیں نکال پاتا. تو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کی عبادات کا اہتمام، یہ اہتمام رمضان ہے. تیسری چیز ہے اکرام رمضان. رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کا اعزاز اور اکرام کرنا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ہاں جی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں. تو آج ہمارے معاشرے میں کئی چیزوں کے نعرے لگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ووٹ کو عزت دو، اور کوئی کہہ رہا ہے فلاں پارٹی کو عزت دو، کوئی کہہ رہا ہے فلاں عہدے کو عزت دو، فلاں منصب کو عزت دو. میرے بھائیوں، یہ عہدے اور منصب اور یہ ووٹ اور یہ شخصیات یہ تو ایک فانی چیزیں ہیں. ساری کی ساری جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کا سیزن رمضان کا مہینہ ہے. جو لوگ باقی چیزوں کے عزت دینے کی بات کرتے ہیں وہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ بھی نعرہ لگائیں رمضان کو عزت دو، رمضان کو عزت دو. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے کا جو تقدس ہے اس کو جب پامال کیا جاتا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگ گلی کوچوں کے اندر گدھوں گھوڑوں کی طرح، بکریوں کی طرح جس طرح عام دنوں میں چرتے نظر آتے ہیں، رمضان مبارک کے مہینے بھی شریعام کھڑا کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شریعام کھڑا چائے کا کپ لے کے جو ہے وہ چائے پی رہا ہے، اور کوئی آدمی جو ہے بازار کے اندر کھڑا ہے، ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی اور پھل کی ریڑھی پر پھل کھا رہا ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے وہ اس کا کوئی اعزاز اکرام نہیں کرتا، تو ایسا آدمی دوہرا مجرم ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا. نمبر 2، رمضان مبارک کے مہینے میں اس کے تقدس کو پامال کیا، ایسا آدمی اللہ رب العزت کے دوہرا مجرم ہے. پھر یہ آدمی شکوے کرتا پھرے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، پھر اللہ سے شکوے کرتا پھرے میری بیماریاں دور نہیں ہوتی، پھر شکوے کرتا پھرے میری فلاں پریشانیاں دور نہیں ہوتی. اور اللہ کے بندے پھر شکوے کرتا پھرے میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی. ارے تو اللہ کا کہا مانتا نہیں ہے، تیری اولاد تیرا کہا کیسے مان لے؟ آج باپ کو شکوہ ہے،
اولاد کہنا نہیں مانتے، اولاد کہنا نہیں مانتے، اولاد تمہاری متاحت ہے، تمہارا حکم نہیں مانتی، تمہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جس ذات کے تم متاحت ہو تم اس کا حکم کتنا کہ مانتے ہو۔ اگر باپ اللہ کا حکم ماننے والا بن جائے تو اولاد اس کا حکم ماننے والا بن جائے گی۔ آج اولاد کے نافرمان ہونے کی بڑی وجہ والدین کی اللہ رب العزت کے ہاں نافرمانیاں ہیں۔ اگر وہ گھر کا بڑا جو ہے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بنائے گا، خود بخود جو ہے آگے معاملات دینی چلیں گے، اولاد کی تربیت بھی ایسی ہوگی۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کا جو تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کے مہینے کا اگر ہم اعزاز اکرام نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نے ایک خبر پڑھی، اخبار پہ آئی کہ ایک ہندو لڑکی تھی، ہندو لڑکی پولیس میں انسپیکٹر، اس کے متعلق آیا کہ ہندو لڑکی انسپیکٹر وہ کئی سال ہو گئے مسلسل رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتی ہے۔ میں خبر پڑھی بڑا حیران ہوں، میں نے کہا یہ کیسی خبر ہے؟ ہندو لڑکی ہندو ہوتے ہوئے، انسپیکٹر ہوتے ہوئے، رمضان کے مہینے میں اس کا بیان تھا کہ مجھے کئی سال ہو گئے میں مسلسل روزے رکھتی ہوں۔ تو پوچھنے پر بتایا، کہنے لگی میں روزے اس لیے رکھتی ہوں کہ میرے محلے کے اندر دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ اس مہینے کے اندر روزہ نہ رکھ کر ان جیسا نہ بن کر میں شریعام کھاؤں پیوں تو اس سے ان کی دل آزاری ہو۔ تو میں اپنے محلے داروں کا، اپنے جو قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں مسلمان، ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی، اس لیے کئی سال سے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتی ہوں، چونکہ اس لیے ان کے ساتھ روزے رکھتی ہوں۔ یہ ہندو کا حال ہے، اور عورت کا، اور وہ جو پولیس کے اندر ہے، یہاں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے لیے خود ہی چھٹی تراش لیتے کہ رمضان کا مہینے کا روزہ میرے اوپر ضروری نہیں ہے، خود ہی اپنے لیے مسئلہ خود ہی کر لیا، پوچھتے ہیں کہ بغیر ہی۔ استغفر اللہ۔ دوسرے لوگوں کی نکالی کر کر کے، کفار کی نکالی کر کر کے، ان کی صحبت میں رہ کے ان کے رنگ میں ایسے رنگے گئے بعض اوقات کہ اپنے تشخص کو چھوڑ دیا اور اپنی دین کے بنیادی تصورات کو بھول بیٹھے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا رمضان مبارک کا مہینہ آتا کہاں سے، مسلمان ہیں۔ ایک دوست مجھے بات سنا رہے تھے کہ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکا باہر سے پڑھ کے آیا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو ایئرپورٹ پہ اس کو لینے کے لیے گئے، تو جب وہ جہاز سے نیچے اترا تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو یہاں قریب کو ہوٹل ہو تو کھانا کھا لیں۔ تو گھر والوں نے کہا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں تو ہوٹل نہیں کھلے ہوتے۔ تو وہ کہنے لگا رمضان کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ فوراً جو ہے انگریزی مہینوں کے نام گن دیے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ سارے نام گن دیے، کہا اس میں تو رمضان کے نام کا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہماری مذہبی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی دینی تصورات اور دینی اصطلاحات ہم اس سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اکرام اور عزت ہم نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ جو ہے رہنے والے جو غیر مسلم ان پر ہمیں کیا شکوہ ہے؟ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، غالباً بخارا شہر کا نام ہے، ہاں جی، عراق میں بخارا کی گلی میں ایک عیسائی گزر رہا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ بخارا اور سمرقند یہ ایسے علاقے ہیں کہ مسلمانوں کے مراکز میں سے ہیں، اسلام کے مرکز ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اللہ والے علماء، فقہاء اور محدثین یہاں گزرے ہیں۔ تو بچہ وہاں اپنے باپ کے ساتھ گزر رہا تھا اور عیسائی تھا، تو بچے نے کوئی چیز جیب سے نکالی اور کھانے لگا، بازار سے گزر رہے تھے،
تو باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تمہیں پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ اور مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر جو ہے ہاں جی شریعام جو ہے ان کے گلی بازاروں میں سے گزر رہا ہے اور کچھ کھا رہا ہے، تجھے نہیں پتہ اس مہینے کا ان کے ہاں کتنا اکرام، کتنی عزت اور کتنا برا محسوس کریں گے؟ یہ کافر کا خیال ہمارے متعلق ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کی بڑی عزت قدر کرتے ہیں، لیکن جب کہ ہمارا حال یہ کہ ہمارے چائے کے ہوٹل بھی کھلے ہیں، ہمارے کھانے کے ہوٹل بھی کھلے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور سب کچھ کھایا پیا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو رمضان مبارک کے مہینے میں اور اس کی عبادات سے ہم نے الگ مخلوق سمجھا ہوا ہے کہ ہم پر یہ رمضان کی عبادات لاگو ہی نہیں ہوتی۔ نہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رمضان کا استقبال، نہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادات کا اہتمام، اور نہ رمضان کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کا اکرام یعنی اس کی عزت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سارے کام ضروری ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے استقبال ضروری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کتنی مجبوریاں کیوں نہ ہو، ساری مجبوریوں سے بڑی مجبوری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا والی سب سے بڑی مجبوری ہے ایک مسلمان کی۔ جو بے ایمان ہے میں اس کی تو بات ہی نہیں کرتا، مسلمان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم پہ کرم اور احسان فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس مہینے کے اندر کی جانے والی ساری عبادات کا ثواب بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر اس کا ثواب نہ بڑھاتے، رمضان کا روزہ ہم پر فرض تھا، اور فرض کو ادا کرنا قرض ہے، قرض کو تو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پہ مزید انعامات کی بات ایک بعد کی ہے، قرض کو تو ویسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر یہ روزہ فرض کیا تھا، اس پر کوئی اجر و ثواب ہمیں نہ بھی ملتا، ہماری بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ اگر ایک نیکی بھی رمضان کے روزے کے رکھنے پر نہ ملتی پھر بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم رمضان کا روزہ رکھتے، لیکن اللہ پاک کی ذات نے رمضان کا روزہ فرض کیا، اور جو لوگ اس فرض کو ادا کریں ان کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ایمان کی حالت میں اور آخرت کا خوف، اللہ رب پاک کی ذات کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے کہ ہاں اللہ کے ہاں سامنا ہوگا، تو اگر عبادت نہ کی تو کیا منہ دکھاؤں گا، روزہ نہ رکھا تو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ پاک کی ذات کو۔ اگر اس خوف کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے رمضان المبارک کے مہینوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ یہ پورا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ گویا کہ ایک قسم کی مزدوری کا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، ہم رکھ رہے ہیں۔ عید کا دن انعام ملنے کا ہے، توجہ کرنا ذرا، وقت ہو رہا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ مزدوری کرنے کا ہے، عید کا دن انعام ملنے کا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ پاک کے ارشاد کو نقل کیا کہ عید الفطر کے دن جب لوگ عید پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کس لیے جمع ہیں اور مجھ سے کیا مانگ رہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں، اللہ پاک کی ذات تو عالم الغیب ہے، ویسے جانتی ہے لیکن اہتمام کے طور پر فرماتی ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جمع ہوئے ہیں اور یہ جمع اس لیے ہوئے ہیں، کیا یہ جمع ہوئے ہیں، توجہ کیجیے، اور یا اللہ انہوں نے پورا مہینہ انہوں نے یا اللہ روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں، یا اللہ گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اچھا اللہ پاک فرماتے تم لوگ پھر گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کے ہاں جی بعض روایت میں آتا ہے کہ یوں سوالیہ انداز میں بات ہے
کہ اس شخص کی کیا مزدوری ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کر لے۔ اللہ پاک کی ذات بندے کو گناہوں سے معاف کر دیتی ہے۔ عید پڑھ کر جب مسلمان اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کی ماں نے آج ان کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھو، جو بچہ آج پیدا ہوا ایک دن کا ہے، اس کے نام اعمال کے اندر ظاہر بتا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتا رہا، تو تراویح ادا کرتا رہا اور اہتمام کرتا رہا، تو عید کے دن جب عید پڑھ کر لوٹتا ہے سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، رمضان کا مہینہ، جس میں نے تمہید کے طور پر یہ بات ذکر کی ہے، رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رہتا ہے، رمضان پورا مہینہ رہتا ہے، روزے پورا مہینہ رہتے ہیں، لیکن عید آتی ہے ایک دن کے لیے، اور عید انعام ملنے کا دن ہے۔ انعام اس کو ملے گا جس نے محنت کی ہے، جس نے روزے رکھے اس کو انعام ملے گا، جس نے تراویح ادا کی اس کو انعام ملے گا۔ جو پورا مہینہ روزے بھی نہ رکھتا رہا، روزے بھی نہیں رکھے، تراویح بھی ادا نہیں کی، مسجد میں آیا ہی نہیں ہے اور اللہ رب کو منایا ہی نہیں ہے، وہ عید کے دن جتنے چاہے مہنگے کپڑے پہن کے عید پڑھنے کے لیے چلا جائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور جو لوگ تراویح ادا نہیں کرتے رمضان کے مہینے کے اندر ہے، ان کو عید کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، پورا مہینہ عید 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 کرتے ہیں۔ ارے بھائی، رمضان کا مہینہ روزے پورا مہینہ رہتے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور عید ایک دن آتی ہے، وہ ایک دن عید کی فکر پورا مہینہ رہتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں عید آ رہی ہے، فلانے کپڑے لینے ہیں، فلانے کا لینا ہے، فلانے کو عید دینی ہے، فلانے کے یہ کرنا، یہ سارے کام۔ اب پورا رمضان کا مہینہ اسی فکر میں گزر جاتا ہے کہ بھئی عید آ رہی ہے، لہذا عید دنوں کے اندر کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے اور پیسے بھی جیب میں خوب ہونے چاہیے، وگرنہ عید کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک کا حق کسی کے ذہن میں نہیں ہے، اور عید کو اس کی ہے جس نے روزہ رکھا، جس نے تراویح ادا کی، اس کے لیے انعام ملنے کا دن ہے۔ اور بھائی جس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کے لیے عید کیسی؟ اس کو تو شرمندگی سے جو ہے ڈوب جانا چاہیے اپنی شرمندگی کے اندر کہ میری کیسی عید ہے کہ میں نہ روزہ رکھا، نہ تراویح ادا کی، نہ میں نے کوئی نیک عمل کیا، میں کس منہ سے جو ہے عید کا اہتمام کر رہا ہوں، بڑے شوق سے عید کے کپڑے سلوا رہا ہوں، ہاں جی، اور بڑے جو ہے وہ شوق سے جو ہے وہ اب عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے عید آج میری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ عید اچھے کپڑے پہننے سے نہیں بنتی، عید جو ہے وہ اچھی خوشبوئیں لگانے سے نہیں بنتی، اور عید جو ہے جیب کے اندر بہت پیسے ہونے سے نہیں بنتی، بلکہ عید الفطر جو ہے اس کی ہے، اور سچی عید کی خوشی اس کی ہے جس نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہیں اور تراویح ادا کی ہے۔ اس لیے پورا مہینہ جو رمضان المبارک کا روزہ آیا ہے اس کی فکر کرے، عید خود بخود خوشی کا دن بن جائے گا۔ ہمارے یہاں عید کی خوشی کا دن جو ایک دن ہے وہ اس کو منانے کا اہتمام پورا مہینہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے عید جو رمضان پورا مہینہ رہتا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اور پتہ ہی رمضان کا مہینہ آیا کس لیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے توبہ استغفار کرے۔ جو آج تک اوقات گزرے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکے، تراویح ادا نہیں کر سکے اور اس میں نیک اعمال نہیں کر سکے، توبہ استغفار کرے، عزم کرے کہ اس مرتبہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا، رمضان آ رہا ہے ہم نے تراویح نہیں چھوڑنی۔ ایک آدمی ہے اس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے شاید کہ عذر ہو، وگرنہ مسلمانوں کے ملک کے اندر کسی مسلمان کے لیے یہ عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ ملک مسلمانوں کا ہے، محلے محلے میں مسجدیں ہیں، محلے محلے میں مدرسے ہیں، پھر بھی کوئی آدمی کہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کے لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مواقع موجود ہے دین سیکھنے کے، جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مدارس موجود ہے، مساجد موجود ہے، مسائل، اب کوئی آدمی کہے مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس لیے میں ایسا نہ کر سکا، بھئی مسلمانوں کے ملک کے اندر اور جہاں کثرت سے دین سیکھ کے مواقع ہوں وہاں پر یہ عذر اور بہانہ نہیں چلتا کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔
اس لیے رمضان المبارک میں سب سے بڑی مجبوری رمضان کا روزہ رکھنا ہے، باقی سارے کام بعد کے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ میرے رمضان کے روزے کے اندر میری مزدوری آڑے آ جائے گی، وہ اپنے کام کو بدل لے۔ ہم نہیں کہتے کام چھوڑے، کام کو بدل لے، کام کی روٹین کو بدل لے۔ اس کو پتہ ہے میں اس کام کے ساتھ روزہ نہیں نبھا سکتا، وہ ایسا کام کر لے جو اس کے لیے آسان ہے۔ جس طرح کہ صبح کو سبزی منڈی کے اندر کام ہوتا ہے، سبزی منڈی میں کام صبح 2-3 گھنٹے ہوتا ہے، بس اس کے بعد سارا دن سوئے رہو۔ تو وہ آدمی جو اور کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا اپنے کام کی وجہ سے، وہ کام بدل لے، سبزی منڈی چلا جائے، کچھ بھی وہاں جا کر لے۔ وہاں تو سبزی منڈی میں کام کرنے کے لیے کوئی لاکھوں روپے تو ہونا ضروری نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے 10 کلو سبزی یہاں سے لیتے اور پھر خود بیچتے ہیں۔ تو لہذا مسلمان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کام کا۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے۔ تاریخ میں مجھے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام ہیں، کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ میں رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ میرا کام سخت ہے۔ کسی ایک صحابی کا واقعہ بھی نہیں ملتا، بلکہ وہ لوگ تو کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، کثرت سے روزہ، نفلی روزے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا تو ان کی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کبھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو روزہ تھا ہی تھا، باقی دنوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقی دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے اور بس اوقات کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس طرح کثرت سے روزہ میں رکھتا ہوں تم اس طرح نہ رکھا کرو لیکن نہ کبھی کیا کرو، مسلسل کئی روزے نہ رکھا کرو۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ روزے کی حالت میں کھانا کھا لیتے تھے پانی، اگر روزے کی حالت میں کھانا کھانے پانی پی لیے تو روزہ رہا ہی نہیں، بلکہ آپ کی خصوصیت میں سے خاص طور پہ یہ بات تھی کہ آپ روزے کی حالت میں اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اللہ پاک آپ کی بھوک کو مٹا دیتا تھا۔ تو کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ نے منع کیا، اور آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیغمبر ہیں، اور ایک پیغمبر میں کہا جاتا ہے 40 جنتی مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، طاقت بھی آپ میں تھی جو عام آدمی میں نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا کثرت سے روزہ جس طرح میں رکھتا ہوں تم نہ رکھا کرو اس لیے کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ اب صحابہ کرام تو نفلی روزہ کثرت سے رکھ رہے، رمضان کے مہینے کا روزہ، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا تو اس کی کوتاہی تھی، تو آپ نے اس کو مارا اور کہا، فرمایا کہ دیکھو رمضان کے مہینے میں تو ہمارے بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے، تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے، ایمان والوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سب سے بڑی مجبوری مسلمان کی روزہ ہونا چاہیے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ لیا، تراویح ادا کر لی، اس کا رمضان لگ گیا۔ کہتے ہیں نا فلانے کا دیہاڑی لگ گئی، فلانے کا جمعہ لگ گیا، فلانے کی اتوار لگ گئی، فلانے کا جو ہے آج فلاں لگ گیا، یعنی مطلب لگنے کا مطلب یہ کہ اس کو نفع زیادہ ہو گیا۔ تو جس کا رمضان لگ گیا ہاں جی وہ کامیاب ہے، اور رمضان مبارک اس کا لگ جائے گا جو رمضان کے مہینے میں تراویح اور روزے کا خاص طور پہ اہتمام کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے سے پہلے اس کے استقبال کی اور مہینے میں اہتمام کی اور اس کے اکرام کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔